السلام علیکم ڈیئر ویورز، میں ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں حالیم کو لے کر، اور اب چلتے ہیں ہم اس کے نیکسٹ پارٹ کی طرف، جو کہ لکھا ہے حالیم نمرہ احمد صاحبہ نے۔ میں اس سکے کا ریکارڈ ٹریس کرنے کی کوشش کرتی ہوں، لیکن اگر تم یہ کہہ رہی ہو کہ یہ ایک سکہ پچھلے کئی سال سے ایک شخص سے دوسرے شخص کی تحویل میں جا رہا ہے، اور قسمت تمہیں بار بار خواب میں اشارہ دے رہی ہے کہ اسے حاصل کرو، تو یہ بہت عجیب بات ہے۔ مگر وہ سن سی خلا میں دیکھ رہی تھی۔ میں ہمیشہ اپنے خوابوں کی تعبیر غلط کرتی ہوں۔ کسی کو پانی میں ڈوبتے دیکھوں تو سمجھتی ہوں وہ مرنے والا ہے، مگر چند دن بعد معلوم ہوتا ہے کہ اس کو کوئی اعلیٰ تعلیمی کامیابی ملی ہے، کیونکہ پانی علم کا سمبل ہے۔ کسی کا زیور چوری ہوتے دیکھوں تو سمجھتی ہوں کہ اس کے ہاں ڈاکہ پڑنے والا ہے، مگر اس کو طلاق ہو جاتی ہے۔ اور وہ گروسری سٹور والی روز میری، میں نے دیکھا اس کے بازو میں سونے کا نیا کڑا ہے، تو میں نے تمہیں کہا تھا کہ وہ امیر ہونے والی ہے، مگر اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا۔ غریب وہ ابھی بھی ویسی ہے۔ میں ہمیشہ اپنے ویژن یا خواب کی غلط تعبیر کرتی ہوں، مگر ان 12 خوابوں کے بارے میں مجھے یقین تھا کہ وہ میں نے درست سمجھے ہیں، کیونکہ انہی کی وجہ سے ہم امیر ہوئے، لیکن شاید وہ بھی میں نے غلط سمجھے تھے۔ اس کی رنگت تاریک پڑ رہی تھی۔ داتن کو افسوس ہوا۔ تم کام پہ جاؤ، میں اس سکے کو ٹریس کرتی ہوں۔ اس نے اس کا سر تھپک کے تسلی دی تو وہ بے دلی سے اٹھی اور سر ہلا دیا، پھر ٹھہری۔ میں اتنے سال سمجھتی رہی ہوں کہ میری تقدیر مجھ سے یہی سب کچھ چاہتی ہے کہ میں چوری کروں۔ یہ اندیکھے کو دیکھنے کا تحفہ بھی مجھے اسی لیے ملا ہے، لیکن شاید ایسا نہیں تھا۔ شاید میں نے اس تحفے کو غلط استعمال کیا۔ اس کی آنکھ کا کنارہ بھیگ گیا۔ تالیہ، داتن نے آگے بڑھ کے اسے شانوں سے تھاما، ہم اس سکے کو ڈھونڈ لیں گے اور اس کو حاصل بھی کر لیں گے۔ تم فکر نہ کرو، اب کام پہ جاؤ اور مجھے میرا کام کرنے دو۔ تالیہ نے اس بات میں سر ہلا دیا اور ہتھیلی کے پچ سے آنکھیں رگڑ لیں۔ اسے کام سے دیری ہو رہی تھی۔ تنگو کامل کی رہائش گاہ پہ صبح صبح سے روزمرہ کے کام شروع ہو چکے تھے۔ کچن میں تالیہ اور ایک دوسری ملازمہ کھڑی کام میں مصروف تھیں۔ بٹلر ٹرالی کو اپنی نگرانی میں سیٹ کروا رہا تھا اور ساتھ میں فون پہ بات بھی کر رہا تھا۔ ایسے میں تالیہ بے دہانی سے جگ میں جوس انڈیل رہی تھی۔ چہرے پر ابھی تک وہی الجھن چھائی تھی اور ہاتھ سست پڑ رہے تھے۔ مارے باندھے اس نے جگ کو ٹرے میں رکھا اور آگے بڑھ گئی۔ ڈائننگ ٹیبل پہ تنگو کامل سربراہی کرسی پہ بیٹھے خوش مزاجی سے دائیں ہاتھ جلوہ گر اپنی بیوی سے محو گفتگو تھے۔ بچے بھی ناشتہ کر رہے تھے۔ ایسے میں وہ جوس لے کر آئی تو دونوں میاں بیوی نے خوشگوار مسکراہٹ سے اسے دیکھا۔ کیسی ہو تالیہ؟ اور تمہارے گھر والے کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے سب، تھینک یو سر۔ اس نے ادب سے سر جھکایا۔ میں بیگم سے کہہ رہا تھا کہ اس ماہ سے تالیہ کی تنخواہ بڑھا دی جائے۔ شکریہ سر، وہ مصنوعی مسکراہٹ اور تشکر کے ساتھ بولی اور ان کے گلاس میں جوس ڈالنے لگی۔ تالیہ، مجھے مارکیٹ جانا ہے، تم میرے ساتھ آؤ گی؟ مسز کامل نے کہا تو اس نے سر کو ادب سے خم دیا اور کچن میں آ گئی تاکہ جلدی جلدی کام نپٹا لے۔ آخر جمعے کو کون آ رہا ہے جس کے استقبال کے لیے اتنی تیاری ہو رہی ہے؟ وہاں کھڑی دونوں ملازمائیں نور اور تسنیم آپس میں بات کر رہی تھیں۔ پھر اس سے بھی پوچھا، تمہیں کچھ معلوم ہے تالیہ؟ نہیں، وہ سادگی سے کہہ کے برتن دھونے لگی۔ میری جیسی رچ گرل اس وقت ان کے جھوٹے برتن دھو رہی ہے۔ مجھے فی الحال یہی معلوم ہے۔ جلتے دل کے ساتھ اس نے سوچا۔ کیل کا وہ بازار شام کے وقت متوسط طبقے کے لوگوں سے بھرا ہوا نظر آتا تھا۔ بھانت بھانت کی بولیاں، مختلف وضاقتہ کے لوگ، اکثریت چینی نقوش والے افراد کی تھی اور خواتین کی ایک بڑی تعداد کس کے چہرے کے گرد لپٹنے والا حجاب لیے ہوئی تھی، جس کو مقامی زبان میں ٹوڈنگ کہا جاتا تھا۔ بازار میں سرخ ٹائل سے بنی روش تھی اور روش کے دونوں اطراف دکانیں اور ان کے آگے اسٹالز لگے تھے۔ برآمدوں میں کہیں چھتری تلے کرسیاں بھی بچھی تھیں اور لوگ کھا پی رہے تھے۔
ایسے میں تالیہ سامان کے شاپر اٹھائے مسز کامل کے پیچھے چلتی جا رہی تھی۔ جو مہمان آ رہے ہیں ان کے لیے چاول لے رہی ہوں، ان کو اچھا چاول بہت پسند ہے۔ مسز کامل ساتھ میں تبصرہ بھی کیے جا رہی تھی۔ وہ جیسے ان مہمانوں کے آنے پہ بہت خوش تھیں، مگر ان کا نام کسی وجہ سے نہیں لے پا رہی تھیں۔ لیکن شاید ان کا دل کسی سے شیئر کرنے کو بہت چاہ رہا تھا۔ تالیہ خاموش رہی، پھر یوں ہی پوچھا کہ بچے بھی آ رہے ہیں ساتھ؟ نہیں، بس دونوں میاں بیوی آئیں گے، ویسے ان کے 2 بچے ہیں۔ پھر رک کے تصحیح کی، 3 تھے، لیکن ان کی بیٹی آریانہ بچپن میں کھو گئی تھی۔ چیئر لفٹ سے گری تھی، لاش نہیں ملی، مگر سب کو یہی لگا کہ وہ مر گئی ہے، اس لیے قبر وغیرہ بنا دی تھی۔ پھر وہ چپ ہو گئیں، جیسے بہت زیادہ بول گئی ہوں، اور ایک دکان کی طرف چلی گئیں۔ وہ گہری سانس لے کر پیچھے آئی۔ مسز کامل نے اعلیٰ درجے کے چاول نکلوائے اور ان کو ہاتھ میں لے کر دیکھنے لگیں۔ تالیہ یوں ہی ان کے ہاتھوں کو دیکھے گئی، ایک دم جیسے ساری آوازیں آنا بند ہو گئیں۔ مسز کامل کے ہاتھوں میں بھرے چاول دیکھتے ہی دیکھتے جلنے لگے، بس لمحے بھر میں وہ سب راکھ ہو گئے۔ وہ ان کے دونوں ہاتھ کالک سے رنگے خالی رہ گئیں۔ وہ چونکی، سماعتیں کھل گئیں، آوازیں آنے لگیں۔ اس نے مسز کامل کے ہاتھوں کو دیکھا، وہاں کوئی راکھ نہیں تھی۔ وہ چاول اٹھا اٹھا کے چیک کر رہی تھی۔ تالیہ نے ایک گہری سانس بھری۔ میم، اس نے ہولے سے ان کو پکارا، کل آپ کی کسی دوست کا فون آیا تھا، میں بتانا بھول گئی۔ کس کا تھا؟ کیا کہہ رہی تھی؟ وہ چونک کے اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ نام نہیں بتایا، مگر یہ کہا تھا کہ وہ ذرا مصروف ہے، مگر میں آپ کو بتا دوں کہ آپ صدقہ دے دیں اور آگ وغیرہ سے احتیاط کریں، کیونکہ انہوں نے آپ کے بارے میں برا خواب دیکھا ہے۔ کیا دیکھا ہے اس نے؟ وہ بے چین سی ہو کے پوری طرح اس کی طرف گھوم گئیں۔ دونوں اب کاؤنٹر سے ہٹ کے کھڑی تھیں اور سرگوشیوں میں بات کر رہی تھیں۔ یہ کہ آپ نے ہاتھوں میں چاول اٹھا رکھے ہیں اور وہ راکھ میں بدل جاتے ہیں، شاید آپ کو چولہے اور ہیٹر وغیرہ سے احتیاط کرنی چاہیے۔ یہ کہ آپ نے ہاتھوں میں چاول اٹھا رکھے ہیں اور وہ راکھ میں بدل جاتے ہیں، شاید آپ کو چولہے اور ہیٹر وغیرہ سے احتیاط کرنی چاہیے۔ اوہ، تم نے اچھا کیا مجھے بتا دیا، لیکن کون سی دوست تھی میری؟ نام نہیں بتایا، لیکن کہتے ہیں برے خواب کا بار بار ذکر نہیں کرنا چاہیے، اس لیے بہتر ہے کہ آپ بس صدقہ اور دعا وغیرہ کر دیں۔ اس نے خوبصورتی سے بات کا رخ پھیرا تو وہ سر ہلا کے رہ گئیں، البتہ چہرے پہ بے پناہ پریشانی امڈ آئی تھی۔ مجھے لگتا ہے آپ کے ہاتھ جلنے والے ہیں یا آپ کے گھر کو آگ لگنے والی ہے۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ یہ ویژن میں نے دیکھا ہے، نہ ہی یہ کہ میرے خواب ہمیشہ سچ ہو جاتے ہیں۔ اوہ میرے اللہ، یہ تحفہ نہیں ہے، یہ تو ایک کرس ہے۔ ان کے ساتھ سر جھکائے بازار میں چلتے ہوئے سوچ رہی تھی، ساتھ ہی بار بار ان کے ہاتھوں کو بھی دیکھ لیتی تھی۔ گوری کلائی میں انہوں نے خوبصورت سا سونے کا بریسلٹ پہن رکھا تھا جس پہ ننھے ستارے جھول رہے تھے۔ تالیہ نے یوں ہی اپنی خالی کلائی کو دیکھا اور پھر ایک دم وہ ٹھٹک کے رکی۔ ذہن کے پردے پر ایک منظر لہرایا، لاکر میں رکھی ڈبی، اس میں سجا بریسلٹ۔ وہ وہیں سن سی کھڑی رہ گئی، ایک دم ساری گتھیاں سلجھ چکی تھیں، پزل کے بہت سے ٹکڑے اپنے اپنے خانوں میں آ گرے تھے۔ لائبریری کے اندر مقدس باروب سی خاموشی چھائی تھی۔ اونچے ریکس، کتابوں کی طویل الماریاں، جگہ جگہ بچھی میزوں پہ مطالعے اور میں منہمک سے دکھائی دیتے لوگ، کمپیوٹرز کے آگے بیٹھے کام کرتے اشخاص، غرض معمول کا خاموش سا ماحول تھا۔ ایسے میں دروازہ کھلا اور وہ دروازے سے اندر داخل ہوتی دکھائی دی۔ اس نے صبح والے لباس کے برعکس سرخ خوبصورت اور قیمتی فراک پہن رکھا تھا۔ کوہنی پہ ڈیزائنر بیگ تھا اور سر پہ سفید کورا ہیٹ، جس سے نکلتے سیاہ بال کندھوں پر گر رہے تھے۔
دروازے پہ وہ رکی، ہیٹ کو ڈائمنڈ رنگ پہنی، انگلی سے ترچھا کر کے سیاہ آنکھیں آس پاس دوڑائیں۔ ایک لائبریرین جو قریب سے کتابوں کی ٹرالی دھکیلتا گزر رہا تھا، اسے دیکھ کے رکا اور جھٹ سلام جھاڑا۔ السلام علیکم مس ساشا۔ تالیہ نے شان بے نیازی سے سر کو خم دیا، پھر ادھر ادھر دیکھا تو وہ بولا، مسز لیانا اس طرف ہیں۔ وہ ہلکا سا مسکرائی اور اس طرح اٹھی گردن کے ساتھ آگے چلتی گئی۔ کونے میں ایک آڈیو روم تھا۔ شیشے کی دیواروں نے اسے مکمل بند کر رکھا تھا، گویا شیشے کا کوئی ڈبہ ہو۔ اندر تنگ سی جگہ پہ وہ پھنس کر بیٹھی سیاہ موٹی عورت دکھائی دے رہی تھی۔ اینک لگائے، بال جوڑے میں باندھے، وہ کتابوں میں الجھی ہوئی تھی۔ آہٹ پہ اس نے نظریں اٹھائیں تو دیکھا تالیہ دروازہ کھولتی اندر داخل ہو رہی تھی۔ اتنے سالوں سے یہاں کام کر رہی ہو داتن، اور ایک ڈھنگ کا آفس بھی نہیں دیتے یہ تمہیں؟ وہ مسکراہٹ دبا کے کہتی، سامنے کرسی کھینچ کے بیٹھی، پرس میز پہ رکھا اور ہیڈ کو مزید ترچھا کیا تو چہرہ اور سیاہ مسکراتی آنکھیں مزید واضح ہوئیں۔ لیانا بنت دانش صابری کے پاس اتنی دولت ہے کہ وہ چاہے تو یہ پوری لائبریری خرید لے۔ خشمگی نگاہوں سے اسے گھور کے وہ بولی تو تالیہ نے ابرو اونچا اٹھایا، پوری؟ چلو آدھی سہی۔ داتی نے ڈھٹائی سے تصحیح کی، پھر ناک سے مکھی اڑائی۔ اور تمہاری یہ تنقیدی نظریں جو میرے اس کوزی آفس کو پچھلے 20 سیکنڈ سے ملامت کر کے میرے اوپر ترس کھا رہی ہیں نا، میں ان کو کھلے دل سے معاف کر دوں گی، کیونکہ تم بھول رہی ہو کہ یہی وہ ڈبہ ہے جس میں بیٹھ کے ہم نے وہ تمام کام پلان کیے تھے جن کے باعث تم آج اس اونچے محل میں رہ رہی ہو۔ لگتا ہے بڑی زور کی لگی ہے۔ تالیہ نے افسوس سے سر دائیں بائیں ہلایا۔ داتن نے چپتی نظریں اس پہ جمائے ناک زور سے سکوڑی۔ میں سن ٹزو کی ماننے والی ہوں، اور وہ کہتا تھا کہ جب امیر ہو تب غریب نظر آؤ اور جب غریب ہو تب امیر۔ اس نے یہ فقرہ طاقتور اور کمزور کے بارے میں کہا تھا، مگر اس کا مطلب یہی تھا جو میں نے بیان کیا۔ اچھا چائے نہیں پلاؤ گی؟ وہ بور سی ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ داتن نے افسوس سے اسے دیکھ کے گہری سانس بھری۔ تمہیں معلوم ہے ایک چائے کے اندر موجود کیفین انسان کو کتنے خطرناک اثرات سے دوچار کر سکتی ہے۔ بے شک ایمپیرر شیننگ نے دعویٰ کیا تھا کہ چائے بہت سی بیماریوں کی دوا ہے، لیکن وہ چونکہ ایک بادشاہ تھا اس لیے اس پہ کبھی بھی اعتبار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ چائے کی زیادتی سر درد، پینک اٹیکس، بے خوابی، ہارٹ برن، متلی، ڈائریا اور کنفیوژن کا باعث بن سکتی ہے۔ اسی لیے جب تم میرے گھر آتی ہو داتن تو میری پتی سب سے پہلے ختم ہو جاتی ہے۔ میں ایک موذی چیز سے تمہیں چھٹکارا دینے کی اپنی طرف سے کوشش ہی کر سکتی ہوں تالیہ، لیکن اگر تم اس زہریلے مادے کی محبت میں، اس کی ایڈکشن میں اتنی مبتلا ہو ہی چکی ہو تو میں اس سے زیادہ تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتی۔ اف تم اتنی لمبی بات کیوں کرتی ہو داتن؟ مگر موٹی عورت نے میز پہ رکھے ٹریولر مگ کا ڈھکن کھولا اور پیچھے سے تھرموس اٹھا کر اس میں گرما گرم چائے انڈیلی۔ تالیہ نے شکریہ کہنے کو لب کھولے ہی تھے کہ داتن نے تھرموس واپس رکھی، کرسی پہ پیچھے کو ٹیک لگائی اور مگ سے گھونٹ بھر کے تسلی سے اسے دیکھا۔ ہاں تو تم کیسے آئیں؟ تالیہ نے گہری سانس لی اور ایک چپتی ہوئی نظر اس پہ ڈالی اور گویا ہوئی، تمہیں معلوم ہے میں کیوں آئی ہوں؟ اوکے۔ داتن نے مگ پرے رکھا اور اپنا ٹیبلٹ نکال کے اسکرین اس کو دکھائی، یوں کہ ٹیبلٹ داتن کے ہاتھوں میں ہی تھا۔ یہ ہے وہ سکہ۔ وہاں ایک اعلیٰ کوالٹی کی تصویر نظر آ رہی تھی۔ تالیہ آگے ہوئی۔ نامعلوم ذرائع سے یہ سکہ چند برس پہلے منظر عام پہ آیا تھا۔ تقریباً 17 سال پہلے۔ یہ سلطان مظفر شاہ کے زمانے کے سکوں سے مختلف ہے، لیکن ہر میوزیم
اور ہر بیوپاری نے اس سے متعلق بہت سی کہانیاں سنائی ہیں، اور ہم دونوں جانتے ہیں کہ وہ سب جھوٹی ہیں۔ یہ سکہ زیادہ دیر کسی کے پاس ٹھہرتا نہیں ہے، یا بیچ دیا جاتا ہے، یا تحفے میں دے دیا جاتا ہے، یا نیلام ہو جاتا ہے۔ میں اس کا پورا ٹریلر تو نہیں ڈھونڈ سکی، لیکن پچھلے 7 سالوں میں ہماری وہ رکی اور مناسب لفظ ڈھونڈا۔ 11 بڑی جابس وارداتوں میں سے 5 میں یہ سکہ موجود تھا، اور باقی میں؟ اس نے بے قراری سے کہتے ہوئے ہاتھ آگے بڑھایا تاکہ ٹیب لے، مگر داتن نے اسے پیچھے کر لیا اور خفگی سے بھویں سکوڑی۔ اگر تم چند لمحے کا سکوت اختیار کرو اور مجھے خود کو متاثر کرنے کا موقع دو تو میں تمہیں دکھاتی ہوں کہ بے شک باقی 7 وارداتوں میں یہ سکہ موجود نہیں تھا، مگر ان 7 جگہوں پہ جو چیزیں موجود تھی میں نے ان کی لسٹ بنائی تو کوئی اور چیز تھی جو ان 7 جگہوں پہ موجود تھی، ہے نا؟ وہ تیزی سے بولی۔ داتن نے لب بھینچ لیے، منہ کا ذائقہ تک خراب ہو گیا تھا، مگر ضبط کر کے کہنے لگی، ہاں میں نے سارا دن لگا کر کرائم سین فوٹوز اور اپنے ریسرچ ورک کو جو ہم نے واردات سے پہلے کیا تھا اکٹھا کیا، اور تمام فہرستوں کو کراس چیک کیا تو وہ ایک آئٹم تھا جو ان سب میں مشترک تھا۔ بوجھو کون سا؟ ملا کہ سلطنت کی ایک ملکہ کا سونے کا بریسلٹ، ہے نا؟ داتن کے کندھے ڈھیلے ہوئے، منہ کھل گیا۔ تمہیں کیسے پتا چلا؟ چونکہ میں چائے بہت پیتی ہوں، اس لیے میری یادداشت بہت اچھی ہے، اور آج مسز کامل کے ساتھ شاپنگ کرتے ہوئے ان کا بریسلٹ دیکھ کے مجھے یاد آیا کہ ملا کہ سلطنت کی ایک ملکہ کا بریسلٹ بھی میں نے انہی 7 جابس میں سے 2-3 میں دیکھا تھا، مگر نظر انداز کر دیا کیونکہ مجھے وہ نقلی لگا تھا، اور ہم ہمیشہ اصلی اور تاریخی آرٹ پہ ہاتھ صاف کرتے ہیں داتن، اور وہ مجھے تاریخی نہیں لگا تھا۔ اگر سب کچھ معلوم ہو گیا تھا تو میرے پاس کیوں آئی ہو؟ داتن نے برا سا منہ بناتے ہوئے ٹیب زور سے بند کر کے میز پہ رکھا۔ کیونکہ اگر تم نے سارا دن اس کام پہ لگایا ہے تو شاید تمہیں کچھ ایسا معلوم ہوا ہو جو مجھے نہ ہو سکا ہو۔ اس پہ داتن کھلے دل سے مسکرائی۔ ویسے میں غرور نہیں کرنا چاہتی، لیکن تم متاثر ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ تالیہ بی بی، کیونکہ نہ وہ سکہ کوئی سکہ ہے، نہ وہ بریسلٹ کوئی بریسلٹ ہے۔ یہ دیکھو۔ داتن نے ٹیب سکرین اس کے سامنے کی تو وہ چونک کے آگے کو ہو کے دیکھنے لگی۔ وہاں ایک طرف سکے کی تصویر بنی تھی اور دوسری طرف ایک زنجیر والا بریسلٹ بنا تھا، جس کے اوپر سونے کی مستطیل ڈلی سی تھی، جس کے آخر میں 3 دانت بنے تھے۔ بظاہر یہ ایک سکہ ہے اور وہ ایک بریسلٹ ہے، لیکن اگر ان دونوں کو جوڑ دو تو… داتن نے مسکراتے ہوئے بٹن دبایا تو ایک اور امیج جنریٹ ہوا جس میں ان دونوں اشیاء کے کنارے ملے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ یہ دیکھو کیا بنتا ہے۔ چابی، وہ مسحور سے بولی۔ یہ ایک چابی کے 2 ٹکڑے ہیں جن کے ساتھ زنجیر لگی ہے۔ ہاں، یہ ایک ٹوٹی ہوئی چابی ہے جس کو ہمیں ڈھونڈنا ہے، اور تمہاری تقدیر بار بار تمہیں اس کی طرف لے جاتی ہے، لیکن تم کبھی سمجھ ہی نہ سکی۔ تالیہ کی آنکھوں میں چمک در آئی تھی۔ سکہ نکالنا تو کوئی مسئلہ نہیں، کل تنگو کامل کے گھر کچھ خاص مہمان آ رہے ہیں۔ ڈنر کی افراتفری میں زیورات عدل بدل کر کے سکہ نکال لوں گی۔ سکے کی کاپی ہم اس لیے تیار نہیں کریں گے کیونکہ بعد میں اگر ہمیں اس کو فینس کرنا پڑے تو تنگو کامل یہ دعویٰ نہ کر سکے کہ اس کے پاس بھی ویسا ہی سکہ ہے، ورنہ ہمیں اس کی اچھی قیمت نہیں ملے گی۔ تم بریسلٹ کو ڈھونڈو کہ کس کے پاس ہے، وہ دبے دبے جوش سے بولی تو داتن نے ٹیک لگائے پرسوج ہنکار ابھرا۔ پھر مگ کا ڈھکن ہٹایا تو چائے کی خوشبو بھاپ کے ساتھ اوپر اٹھنے لگی۔ اس نے مگ لبوں سے لگایا، گھونٹ بھرا اور مگ نیچے کیا، اس دوران جیسے الفاظ جوڑے، جتنا ان 2 چیزوں کی ملکیت کی چین کو میں نے دیکھا ہے تالیہ، ان دونوں کو کبھی کسی نے نہیں چرایا۔ ان کو یا مالک بیچ دیتا ہے یا کسی میوزیم کو عطیہ کر دیتا ہے۔ جہاں کسی آپشن پہ ان کو فروخت کر دیا جاتا ہے،
یا مالک خود ہی کسی دوست کو تحفے دے دیتا ہے، مگر پھر وہ چپ ہوئی۔ تالیہ بغور اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی، جس کے سامنے چائے کے بے رنگ دھوئیں کے مرغولے تیرتے دکھائی دے رہے تھے۔ مگر ایک عجیب بات مجھے محسوس ہوئی۔ داتن نے کہنا شروع کیا، میرا خیال تھا میرے ساتھ رہ رہ کر تم نے عجائبات پہ حیران ہونا چھوڑ دیا ہے۔ ہاں، میرا ذہن ہر اس چیز کو مان سکتا ہے جس کو لوگ جھوٹ قرار دیتے ہیں، کیونکہ ہماری حکومتیں اور ہمارے دانشور ہمیں ادنا سمجھ کر ہم سے حقائق چھپاتے آئے ہیں۔ لیکن یہ بات پھر بھی عجیب تھی، کیونکہ میں نے نوٹس کیا ہے کہ ہر وہ پرائیویٹ آنر جس کے پاس یہ سکہ یا یہ بریسلٹ رہا ہے، اس کو کوئی بڑی بیماری لاحق ہو جاتی ہے، کوئی بڑی موذی بیماری۔ ہو سکتا ہے یہ تمہارا وہم ہو داتن، چھوڑو ان باتوں کو، بس اس بریسلٹ کو ڈھونڈو تاکہ ہم جلد از جلد اسے حاصل کر سکیں۔ پھر خلا میں دیکھتے ہوئے وہ گہری سانس بھر کے بولی، مجھے ایسا لگنے لگا ہے جیسے میں نے اتنے سال ضائع کر دیے۔ میں کل سے یہی سوچ رہی ہوں، میری قسمت مجھے اس چابی تک لے جانا چاہتی تھی اور میں دوسری چیزوں میں پڑی رہی۔ اس چابی کی قیمت ان سب میں سے زیادہ ہوگی یقیناً، مجھے لگتا ہے داتن۔ اس نے پر امید نظریں اس پہ جمائیں، یہ وہی بڑی جاب ہے جس کا میں انتظار کر رہی تھی، میری آخری چوری، آخری ہائسٹ۔ وہ کیا کہتے ہیں، اسکور آف دا اسکورس۔ اس سے میں اتنا کما لوں گی کہ پھر دوبارہ کبھی کوئی غلط کام نہیں کرنا پڑے گا۔ تالیہ، کوئی چوری ہماری آخری چوری نہیں ہو سکتی، ہم نہیں بدل سکتے، نہ کبھی بدلیں گے۔ اس سے سمجھانا چاہا مگر وہ بضد تھی۔ مجھے لگتا ہے میں بدل جاؤں گی، اس لیے اس چابی کو ڈھونڈو داتن۔ ایک آخری اونچا ہاتھ مار کے ہم کسی دوسرے ملک چلے جائیں گے، میں فیصلہ کر چکی ہوں۔ پتہ نہیں کیوں میرا دل کہتا ہے کہ ہم اس کو کھوج نہ لگائیں۔ مجھے ڈر ہے کہ کوئی بری شے، کوئی بلا ہماری گھات لگائے نہ بیٹھی ہو۔ وہ غیر آرام دہ نظر آ رہی تھی۔ تم وہم کر رہی ہو یار، حوصلہ رکھو۔ وہ ناک سے مکھی اڑاتی اٹھ کھڑی ہوئی، بیگ بھی اٹھا لیا۔ داتا نے سمجھ کے سر ہلا دیا۔ اوکے، میں اسے ڈھونڈوں گی، مگر جو اس روز تم نے خواب دیکھا، تم نے بتایا تھا کہ اس میں بھی تم نے ایک آدمی کو کیچڑ میں لتھڑی چابی تمہاری طرف بڑھاتے دیکھا تھا۔ یاد کرتے ہوئے وہ خود چونکی، کیا وہ یہی چابی تھی؟ چائے کے مگ کا ڈھکن ہٹا تھا اور اس سے بھاپ ہنوز اڑ رہی تھی۔ تالیہ ٹھہر گئی، خود بھی جیسے وہ چونکی تھی۔ ہاں، وہ یہی تھی۔ اس نے ٹیبلٹ اٹھا کے پھر سے اس چابی کو غور سے دیکھا۔ اسے کچھ یاد آیا تھا، ایک ننھی کلائی پہ بندھا بریسلٹ۔ پزل کا ایک اور ٹکڑا عین اپنی جگہ پہ آ گرا تھا۔ ویسے وہ آدمی کون تھا تالیہ؟ داتے نے تجسس سے پوچھا، مگر وہ سن نہیں رہی تھی، وہ کہیں اور گم تھی۔ میں نے یہ بریسلٹ دیکھ رکھا ہے پہلے، مجھے پتا ہے یہ کس کا تھا۔ پھر اس کے چہرے پہ سختی آ گئی، جیسے بے چینی اور دکھ کی ملی جلی کیفیت ہو۔ مسز ماریا، آپ نے اچھا نہیں کیا۔ اس نے ٹیبلٹ پٹخا اور تنفن کرتی باہر نکل گئی۔ داتن حیرت سے اسے دیکھتی رہی۔ اسے کیا ہوا؟ اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے پھر ایک مرتبہ ملاقات ہوگی ناول آپا میں۔ اللہ حافظ۔